فرعون کے اسٹیج علماء کرام، حفاظ کرام، مشورۂ اعظام، وہ جملہ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن کو بتاتا ہے ایمان ان کو، قرآن کو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کرم احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی اور امت کے ایک بہت بڑے محسن، ہم سنیوں کی شان، ہم سب کی جان، پوری دنیا سنیت کی پہچان، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے عرس مبارک منانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے طفیل میں قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو شخص جس درجہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اتنی ہی مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یوں کے سامنے روبرو ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں، اس لیے کہ طالب دین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس قدر ہمارے دلوں میں محبت زیادہ ہوگی، جو بندہ جتنی زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہوگا، انسان اسی قدر اپنے مقام کو اونچا دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ یوں سمجھ لے کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی، بلکہ انسانی زندگی کا مقصد یوں سمجھ لے کہ ہم اور آپ دنیا میں اگر بھیجے بھی گئے ہیں تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے محبت کریں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ محبت اور عشق دو الگ الگ ورڈ ہیں۔ محبت اور عشق دو الگ الگ ورڈ ہیں۔ اگر آپ کا دل کسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آپ کا دل اگر کسی کی طرف مائل ہونے لگ جائے، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور اگر یہی چیز شدت اختیار کر جائے، یعنی بہت زیادہ آپ کا دل کسی کی طرف مائل ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں عشق۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں بلکہ عشق کرتے ہیں، اور عشق اس قدر کرتے ہیں کہ یقین جانیں کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس نے صاف صاف فیصلہ فرما دیا کہ اے ایمان والوں، اس بات کو یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول پاک کی پیروی کر لی، جس نے رسول پاک کے حکم کو مان لیا، جس نے رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو یقیناً وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرنے والا بن جائے گا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آقا کی شان بیان ارشاد فرمائی، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، یعنی جس بات کی میں
اسے مان لو اور جس چیز سے میرے آقا منع کرے اس سے رک جاؤ، یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان بھی ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے بارے سامنے بالکل موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سن لو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر آپ رسول پاک سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں کرتے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ہم نبی پاک سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے بیوی سے زیادہ محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ہم نبی پاک سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے زیادہ محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت خوب کرتے ہیں لیکن اپنے دوست یاروں سے زیادہ محبت نہیں کرتے تو سن لے ہمارا ایمان ابھی بھی کامل نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ حدیث پاک بیان ہو گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں موجود ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ایک فاروق اعظم کا عریضہ تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک تو اپنی جان سے زیادہ بلکہ پوری کائنات سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، ایمان کامل نہیں ہے۔ پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ دل میں محبت نبی کی ہوگی، عبادت کی توفیق ملے گی۔ نبی کی محبت دل میں ہوگی، نیکی کی توفیق ملے گی۔ دل میں نبی کی محبت ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ نبی کی محبت دل میں ہوگی، بھلائیاں کرنے کا من بھی بنے گا۔ اگر دل میں نبی کی محبت ہوگی، غیبتوں سے بچنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر نبی کے دل میں محبت ہوگی، جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر نبی سے دل میں محبت ہماری ہوگی تو یقیناً ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں توفیق مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے یوں کہا کہ ہم نبی پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یقیناً ہر کوئی مسلمان، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی ایسا مسلمان ہو چاہے وہ نیک ہو یا بدکار ہو، گنہگار ہو، ہر کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جائے گا، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا تم اپنے نبی پاک سے محبت کرتے ہو، وہ بندہ کھلے لفظوں میں کہے گا یار کون ہے جو نبی پاک سے محبت نہیں کرے گا؟ کون محبت نہیں کرتا؟ سب محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب محبت، ہمارے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبانی محبت کے دعوے تو ہم بھر رہے لیکن عملی میدان میں ہمارا عمل اور ہمارا کام یہ ہے کہ مسجد سے آزان بھی ہوتی ہے، ہم اگنور کر کے روڈ پہ کھڑے ہو کر کے ٹائم پاس تو نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ محبت کے یہ منافی ہے۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب مسجد سے صدا بلند ہو جائے، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو جائے، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو جائے، ہم چوراہے پہ بھی کھڑے ہو، ہمارے قدم خود اٹھے وہاں سے اور مسجد میں ہم چلے جائیں۔ اگر ہم کام میں ویست ہیں، دکانداری میں ویست ہیں، اولاد میں ویست ہیں، کسی بھی کام میں لگے ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے تو مسجد سے آزان ہوتے ہی ہم روڈ پہ نہیں، دکان پہ نہیں، چوراہے پہ نہیں، گھر کے بستر پہ نہیں، بلکہ گھر چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے، ہماری محبت سچی ثابت ہوتی۔ ہم محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، اور جب محبت کے تقاضے پورا نہیں کرتے اور نبی پاک کے شان میں ہم محبت کے اشعار گنگناتے رہے، بہت محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، تو یاد رکھیں پھر یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ اپنے ایمان کے بارے میں محاسبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ وہ بات ہے کہ اس ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے اشعار یہ بتائیں کہ آپ نبی پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی شعر و شاعری یہ بتائیں کہ نبی پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن نبی پاک سے محبت آپ کی شاعری جل کے، آپ کی باتوں سے سب سے جل کے نبی پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن پتا چلا جب نماز کی باری آتی تو نماز میں 100 قدم دور رہتے ہیں، تو پھر وہی بات ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ کو نسبت آپ کر رہے ہیں۔
پھر اگر ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم حدیث پاک میں بتاؤں کہ صاف صاف ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ بلکہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، ہمارے استاد کریم بیٹھے ہیں یہاں پر اصلاح فرمائیں گے ہماری، کہ ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک کوئی شاعر تھا، وہ چند اشعار لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا اور اس شعر کو سنایا، اور سنانے کے بعد اس شعر میں عشق رسول بھر بھر کے پلایا گیا تھا۔ اس شعر کے اندر وہ اشعار سنا رہا تھا، سنانے کے بعد جب اس سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے کچھ سوالات کیے یا پھر عشق نبی کے بارے میں کچھ ان سے پوچھا، تو اس شعر میں جو لکھا ہوا تھا اس کے اور اس شاعر کے عمل میں تضاد تھا، یعنی بالکل اپوزٹ تھا۔ یعنی شعر کو کہہ رہی تھی کہ بندہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس بندے کے عمل کو دیکھا گیا، اس کے کام کو دیکھا گیا تو بالکل اس کے شعر سے کوئی مناسبت نہیں تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ڈرو، فرمایا ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ اشعار تم جس کی بارگاہ میں لکھ کر کے لائے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اشعار فقط کاغذ تک محدود ہے، تمہارے دل میں تو نہیں کہ اگر ایسا ہے تو ڈرو، اس لیے کوئی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے جس کے بارے میں کہ جھوٹ کی نسبت کرنا اپنے آپ کو ٹھکانا جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیں، محبت کریں، غائب طریقے سے محبت کریں، خوب محبت کریں، اور محبت کی اولین نشانی یہی ہے کہ آپ نماز کے وقت چوراہے پہ نہیں، روڈ پہ نہیں، مسجد میں چلے جائیں، آباد کریں مسجد کو۔ یقیناً یہی وہ چیز گواہی دے گی۔ آپ کے امتحان کا وقت اسی وقت ہوتا ہے۔ اصل عشق کا امتحان اگر آپ کو دینا ہے تو وہی عشق کا امتحان ہے کہ مسجد سے آزان ہو اور ہم بستر پہ پڑے ہیں، تو عشق کا امتحان وہیں پر ہے کہ ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ جب مسجد سے آزان ہو رہی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم نرم نرم بستر پہ بیٹھ کر کے آرام کر رہے ہو اور مسجد سے آزان ہو رہی ہے تو ہم عشق کے امتحان میں فیل ہونے والے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد سے آزان ہو رہی ہو اور اس قدم بھرنے والے بیٹھ کر کے اپنے دوست و یاروں میں ٹائم پاس کر رہے ہو تو ہم اس کے امتحان میں فیل ہونے والے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد سے آزان ہو رہی ہو اور ہمارا رویہ ہم فیملی میں بیٹھ کر کے گپے اڑا رہے ہو تو ہم اس کے امتحان میں فیل۔ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ساری نیکیاں آپ کی دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر اس فرائض میں ذرہ برابر آپ کی کمی پائیں گے۔ ساری نیکیاں کر لیں دنیا کی، آپ صدقات و خیرات بھر بھر کے کر لیں، آپ سارے صدقات و خیرات کریں، مسجدیں 50 تعمیر کروا دیں، مدرسے 1000 کھلوا دیں۔ آپ اگر آپ کے فرائض میں ایک کمی ہوئی نا، ایک کمی فرض میں اگر آپ کی کمی ہو گئی، فرائض آپ کی باقی رہ گئی اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے بغیر توبہ کیے، یقین جانے قبر کے اندر جاتے ہی قبر اپنا حساب چکتا کرنے کے تیار ہو جائے۔ تو ڈرے اس رات سے جس رات آپ کو بے نمازی کی شکل میں اس زمین کے سپرد کر دیا جائے اور پھر زمین آپ کے بھر بھر کے اپنا بدلہ نہ کرے۔ جب بے نمازی زمین پہ چلتا ہے، جب نمازی نماز ادا کر کے زمین پہ چلتا ہے، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتی ہے، اے رب مجھے حکم دے کہ اسے اپنے اندر ابھی جب سنبھالے اپنے اندر۔ اللہ فرماتا ہے صبر کر، اے زمین صبر کر، کہاں جائے گا یہ؟ مرنے کے بعد تیرے پاس، مر کے تیرے اندر ہی تو آنا ہے، اپنا حساب چکتا کر رہی ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے، بے نمازی قبر کے اندر جاتا ہے تو زمین چاروں طرف سے اسے ایسے دباتی ہے، ایسے دبوچتی ہے کہ دائیں کی پتلیاں بائیں اور بائیں کی پتلیاں دائیں میں پیوست ہو جاتی ہیں، صرف نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں، عشق ہے ہمارے گھر کے ویران ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر خوشحال ہو، اللہ کے گھر کو خوشحال کرے، اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کے میدان میں خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔